اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جس طرح میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ کتنی پیاری آیت آئی ہے۔ اچھا، اسی سے ملتی جلتی جو آیت ہے وہ ابھی ہم نے پڑھی تھی پچھلے لیکچرز میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ جل شانہ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان میں ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کے سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور پھر ان کا تزکیہ کرے۔ اللہ جل شانہ نے اس کی کریکشن کی ہے کہ پہلے جو ہے وہ آیات پڑھ کر سنائی جائیں گی اور پھر ان کا تزکیہ کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے کتاب و حکمت کی تعلیم دی جائے گی۔ یعنی کہ کسی کو پہلے اس کا تزکیہ کیا جائے گا قرآن کی آیات پڑھ کر، یعنی قرآن کی آیات سنا کر اس کو تزکیہ پہلے اس شخص کا کرنا ہے، کسی بھی فرد کو آپ کو دین کی طرف بلانا ہے، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینی ہے۔ پہلے اگر آپ کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے اور اس کا تزکیہ نہیں کریں گے تو یہ کام نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ جو ورڈ تزکیہ ہے تھوڑا سا اس پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ یہ تزکیہ ہوتا کیا ہے؟ اچھا، اس کو میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں۔ مثال کے طور پہ میرے گھر میں ایک واز ہے، ایک گملہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں میں نے پودا لگایا ہوا ہے، سپوز میں نے ایلو ویرا کا پلانٹ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں نے اس کو رکھا ہوا ہے اپنے گھر میں، اور ایلو ویرا کا پلانٹ میں نے اس مقصد سے رکھا ہوا ہے کہ میں اس کو استعمال کروں گی کسی بھی مقصد کے لیے، اسکن پہ لگانے کے لیے، کھانے کے لیے، یا کسی اور مقصد کے لیے میں اس کو استعمال کروں گی۔ اب وہ گملہ میں نے رکھا ہوا ہے تو اور میں کچھ دنوں بعد دیکھتی ہوں کہ اس گملے میں سائڈ پہ ایک جڑی بوٹی اگ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جس گملے کے اندر ایلو ویرا کا پودا لگا ہوا ہے، غور سے بات سمجھنی ہے، اس میں سائڈ پر ایک جڑی بوٹی جو ہے وہ اگنی شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، میں نے اس کو دیکھ کے اگنور کر دیا، میں نے کہا بھی چھوٹی سی ہے۔ اچھا، کچھ دن گزرتے ہیں، تھوڑا سا نا ایک اور جڑی بوٹی اسی کی ایک اور جو شاخ ہے نا وہ ایک اور نکل آتی ہے۔ اچھا، میں ابھی اس پر بھی میں اس کو اگنور کر دیتی ہوں، میں کہتی ہوں اچھا تھوڑا ہی سا کچھ نکلا ہے پودا فالتو۔ اچھا، کچھ دن گزرتے ہیں، ایسے ہی گزرتے گزرتے ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو جڑی بوٹی ہے وہ پورے گملے میں پھیل گئی ہے، اور جو اصل پودا ہے یعنی کہ جو پودا لگا ہوا تھا اس کی خوراک جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور وہ پودا جو ہے وہ سوکھنے شروع ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جس مقصد کے لیے میں نے اس گملے کو لائی تھی، اس میں وہ پودا لگایا تھا کہ اس پودے سے میں یہ فائدہ لوں گی، اس سے اپنا یہ کام لوں گی، وہ پودا تو گیا، اس میں تو جڑی بوٹی اگ گئی ہے۔ مجھے تو جڑی بوٹی نہیں چاہیے تھی نا، مجھے تو وہ پودا چاہیے تھا، تو جڑی بوٹی نے جو ہے اس کی ساری خوراک لے لی۔ اب وہ پودا اپنی خوراک کہاں سے لے؟ جو پانی اس کو ڈال رہا ہے وہ سارا کا سارا جو ہے اس جڑی بوٹی کو جا رہا ہے، پودا سوکھتا جا رہا ہے۔ یہی مثال ہماری بھی ہے۔ ہمیں اللہ جل شانہ نے دنیا میں بھیجا تھا کس مقصد سے؟ اپنی آخرت کو سنوارنے، آخرت کی فکر کرنے، اور ہم دنیا میں آئے ہیں اس چیز ہی کو یاد رکھنے کہ ہمیں اللہ کے ہم بھیجے ہوئے بندے ہیں، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ جو کچھ تھوڑا سا ٹائم ہمیں ملا ہوا ہے، یہ ایک ٹائم سلاٹ ہے، اس میں ہمیں پرفارم کرنا ہے، بیسٹ اپنا پرفارم کرنا ہے، اور ہم اس کے برعکس کیا کرنے لگ گئے ہیں؟ ہم دنیا میں مگن ہو گئے ہیں، جس کام کے لیے بھیجے گئے تھے وہ کام بھول گئے ہیں اور کاموں میں لگ گئے ہیں۔ تو یہ ہے تزکیہ۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ اب اس جڑی بوٹی کو اکھیڑنا ہے، اس پودے کے ساتھ اس گملے میں سے نکالنا ہے تاکہ اس پودے کی نشو و نما ہو سکے، وہ اپنی خوراک جو ہے اپنا پانی، اپنا جو سن لائٹ جو بھی اس کو آ رہا ہے، اس کی جو خوراک ہے وہ پراپرلی لے سکے۔ یہی ہمارے اندر بھی ہے کہ اپنے دل سے فضول چیزیں جو دنیا کے اغراض ہیں، جو دنیا کی محبت اور اتنی زیادہ ہمارے اندر آ چکی ہے کہ وہ ہمیں آخرت سے جو ہے وہ غافل کیے ہوئے ہیں، اس چیز کو ہم نے اپنے اندر سے نکالنا ہے اور اپنے اصل مقصد، حقیقی مقصد یعنی آخرت کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اپنے سامنے جو ہمارا گول ہو۔ نصب العین ہوتا ہے نا، نصب ہوتا ہے کسی چیز کو نصب کیا ہوا، اور عین جس پر نظر ہو، یعنی کہ جس چیز پر ہماری نظر ہو، جو ہمارا سینٹر آف لائف ہو، وہ کیا ہونی چاہیے؟ آخرت ہونی چاہیے۔ آخرت کے لیے ہماری ہر وقت کوشش ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ باقی جو بھی چیزیں آ رہی ہیں ہمارے راستے میں، ہمارے دل میں، ہماری نیت میں یا ہمارے مقصد میں، اس کو ہمیں ایسے ہی اکھیڑ کے پھینکنا ہے جیسے ہم نے اس جڑی بوٹی کو کھیڑا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ ہماری آخرت برباد ہو جائے گی۔ جیسے ادھر وہ پودا سوکھ گیا، ایسے ہی ہماری آخرت کو کھا جائے گی دنیا۔
جب ہم اس دنیا کے اندر بہت زیادہ انڈلج ہو جائیں گے. دیکھیے دنیا میں رہنا ہے, دنیا سے دل نہیں لگانا. دنیا کی متاع سے بے شک فائدے اٹھانا جو ہے وہ جائز ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, مگر دنیا ہی کے ہو کے رہ جانا یہ غلط ہے. اسی پر میں آپ کو صحیح بخاری کی روایت سناتی ہوں 7280. تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا. یعنی سارے جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے میری نافرمانی کی تو گویا اس نے انکار کیا. یعنی جو رسول اللہ کے طریقے پر چلے گا تو وہ جو ہے وہ جنت میں جا سکے گا, اور جو ان کے طریقے کو چھوڑے گا ادھر ادھر جائے گا تو اس نے جو ہے وہ انڈائریکٹلی انکار کیا, اور وہ خود کو جو ہے وہ جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے. جیسے قبلہ کی تقرری ہمارے لیے اللہ کا احسان تھی نا, کہ اب تم لوگ جو ہو وہ کامل شریعت بن چکے ہو, کامل مکمل جو شریعت ہے تم لوگ کو مل چکی ہے, ایک مکمل امت ہو, ایک جسے کہا جاتا ہے نا جس میں کوئی نقص نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے, ہر طرح سے کمپلیٹ امت اب تم لوگ بن چکے ہو. اسی طرح تم لوگ کو ایک رسول بھی دیا ہے ہم نے, اور یہ رسول جو ہمیں یہ ساری باتیں سکھا رہے ہیں کہ میری اطاعت کرو گے تو تم لوگ اپنی منزل کو پہنچو گے, فلاح کا رستہ پاؤ گے. اگر میرے رستے سے ادھر ادھر ہو جاؤ گے تو تم لوگ گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے. اسی پر میں آپ کو صحیح بخاری کی روایت سناتی ہوں 7282. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, اے قرآن و حدیث کے پڑھنے والوں, بڑے غور سے سننا ہے اس بات کو, غور سے سنیے گا کیونکہ ہم بھی پڑھتے ہیں. اے قرآن و حدیث کے پڑھنے والوں, اگر تم قرآن و حدیث پر نہ جمو گے, ادھر ادھر دائیں بائیں رستہ لوگے تو بھی گمراہ ہوگے, اور بہت ہی بڑے گمراہ. یعنی قرآن و حدیث پر اگر تم لوگ نہیں رہو گے اور ادھر ادھر کی تعویلیں, باطل تعویلیں لوگے, یا ادھر ادھر کے رستے جیسا کہ آج کل موجود ہیں, ہم سب کے سامنے ہیں. کوئی یہ کہہ رہا ہے یہ میرا یہ اس پر آؤ, اس پر آؤ, اس پر آؤ, قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ نہ پڑھو, قرآن کو ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں نا, یہ واقعی آپ کو گمراہی کی طرف ہی لے کے جائیں گی. تو سب سے اول جو ہمارا ہدایت کا منبع ہونا چاہیے وہ قرآن ہونا چاہیے, جو کہ ہماری مین ٹیکسٹ بک ہے, اور اس کے بعد کیا ہو حدیث, جو کہ ہماری ریفرنس بک ہے. تو قرآن اور حدیث میں کوئی بات آ گئی ہے تو اس کو فالو کریں, اور اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو رد کر دیں کہ ہمیں نہیں چاہیے. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور روایت سناتی ہوں صحیح بخاری 7283 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور جس دعوت کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی قوم کے پاس آئے اور کہے کہ اے قوم, میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر کو دیکھا ہے اور میں تمہیں ڈرانے آیا ہوں, بس بچاؤ کی کوئی صورت کرو. تو ایک گروہ نے اس شخص کی بات مان لی اور اپنے بچاؤ کی صورت کی, اور راتوں رات نکل گیا اور ایک محفوظ جگہ میں پناہ لے لی. یعنی انہوں نے اس شخص نے جو انہیں ڈرایا کہ ایک لشکر جو ہے وہ تم لوگوں پر آنے والا ہے, صبح اٹیک کرنے والا ہے, حملہ کرنے والا ہے, تو اپنے بچاؤ کی کوئی صورت کرو. تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا. اور جو دوسری جماعت تھی اس نے اس شخص کی بات کو جھٹلا دیا اور اپنی جگہ پر موجود رہے. یعنی انہوں نے اپنی حفاظت کا کوئی انتظام نہ کیا. پھر صبح سویری جو ہے وہ لشکر ان پر آ پڑا اور ان کو تباہ و برباد کر گیا. تو یہی مثال اس شخص کی ہے جو میری بات مانے گا. یعنی جنہوں نے میری بات مانی انہوں نے اپنی حفاظت لے لی, اور جنہوں نے میری بات نہیں مانی وہ اپنی جگہ پر رہے تو انہوں نے اپنے آپ کو برباد کروا لیا. تو جو کوئی اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے جہنم کی آگ سے, دنیا کی آگ سے, آگ دنیا میں بھی ہے نا, جہنم کی آگ سے بھی اور دنیا کی آگ سے جو اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے وہ اس کو چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت جو ہمارے سامنے رکھا ہے رول ماڈل, اس کو فالو کرے. اور جس کو نہیں فکر وہ مزے کرے, اس کے لیے تو رستہ دوسرا کھلا ہوا ہے. دوسرا رستہ بھی وہ تو بہت ایزی ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. لہٰذا تم مجھے یاد رکھو, میں تمہیں یاد رکھوں گا, اور میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو. اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو قبلہ میں نے تمہارے لیے مقرر کیا, اپنا رسول تم میں بھیجا, تو اتنی بڑی بڑی نعمتیں دے رہا ہوں, تو اب مجھے یاد رکھو. ان سب نعمتوں کے اوپر کیا کرو, میرا شکر ادا کرو اور مجھے یاد رکھو. اچھا, اللہ کو یاد رکھنے کا حکم آ رہا ہے. میں آپ کو اس پر صحیح مسلم کی روایت سناتی ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے 6805. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں, میرے بارے میں میرا بندہ جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں. یعنی میرا بندہ جو میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں. بڑے غور سے سنیے گا, بہت خوبصورت الفاظ ہیں. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں. اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اور اگر وہ مجھے بھری مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس کی مجلس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں. اور اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں. اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں. اور اگر وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں.
ذرا कंपैरिजन तो देखें. अल्लाह कह रहे हैं तुम चल के आओगे तो मैं दौड़ के आऊँगा, तुम एक हाथ आओगे तो मैं 2 हाथ आऊँगा, तुम अगर किसी मजलिस में मेरा जिक्र करोगे तो मैं उससे बेहतर मजलिस में तुम्हारा जिक्र करूँगा. तो कौन बेवकूफ़ है जो ये इस तरह की जो है वो अवेल नहीं करेगा कि उसका जो जिक्र है वो फरिश्तों की मजलिस में ना हो रहा हो, फर्श वाले का जिक्र अर्श वालों में हो रहा हो. ये थोड़ी बात है, ये थोड़ा इंसान के लिए जो है वो शर्फ का मकाम है, इज़्ज़त का मकाम है. सही मुस्लिम की रिवायत है 6808, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के रास्ते पर चले जा रहे थे कि आपका गुजर एक पहाड़ के करीब से हुआ जिसको जुमदान कहा जाता है. पहाड़ का नाम है जुमदान. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलते रहो, ये जुमदान है. और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इंतहाई गौर से सुनिएगा, सही ध्यान से सुनना है इस बात को. मुफर्रिदून बाजी ले गए. लोगों ने पूछा अल्लाह के रसूल मुफर्रिदून से क्या मुराद है? आपने फरमाया कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और कसरत से जिक्र करने वाली औरतें. यानी जो लोग अल्लाह को कसरत से याद करते हैं, चाहे मर्दों में से हों चाहे औरतों में से हों, वो बाजी ले गए हैं. अच्छा, जिक्र के ऊपर मैं थोड़ा सा जो हमारे यहाँ एक मिसकॉन्सेप्शन होती है, हम लोग समझते हैं कि तस्बीह पकड़ लेना और सारा दिन जो है वो जिक्र करते रहना ये जिक्र है. जिक्र ये नहीं है. जैसे मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ. सपोज अगर मेरा बेटा किसी बाहर मुल्क चला जाए, ठीक है, और मुझे उसकी याद आ रही है, और मैं उसे याद कर रही हूँ बैठे हुए कि पता नहीं मेरे बच्चे ने खाना सही से खाया है कि नहीं, वो सही से सोता है कि नहीं, उसकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं कि नहीं, पता नहीं क्या कर रहा है. अब ये मैं उसको याद कर रही हूँ, तो मैं ये तो नहीं अब कर रही तस्बीह पकड़ के मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा किधर है, मेरा बेटा क्या खा रहा है. तस्बीह के ऊपर तो मैं ये नहीं पढ़ रही होंगी ना, मेरे दिल में ये सब ख्याल आ रहे होंगे ना. तो जिक्र का मतलब है याद, यानी आपके दिल में अल्लाह की याद हो. और ये जो हम तस्बीहात पढ़ते हैं ये उस जिक्र का जरिया है, यानी अल्लाह को याद करने का जरिया है. तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए कि ये जस्ट हम सिर्फ और सिर्फ जो है तस्बीहात के ऊपर जो है वो इसको जो रख लें कि सिर्फ तस्बीह पढ़नी है और उसको हम जिक्र समझें, ये नहीं है. जिक्र जो है वो अल्लाह की याद है और वो हर वक्त दिल में होनी चाहिए. और वो इंसान 24 घंटे कर सकता है. भला कैसे? हाथों का भी जिक्र है, पाँव का भी जिक्र है, कानों का भी जिक्र है, आंखों का भी जिक्र है, तमाम आज़ाए बदनिया का जिक्र है, दिल का जिक्र है. ठीक है, अब वो कैसे मैं आपको समझाती हूँ जो हम 24 घंटे जो है जिक्र की हालत में हो सकते हैं. हम सोते भी तो है ना. अब आप लोग कहेंगे सोते हुए जिक्र कैसे करें? सोने से पहले रात के जो सोने से पहले के अज़कार है वो पढ़ के आप सोएं, आपको सोने का सवाब मिलता रहेगा, आप हालत इबादत में होंगे, वो आपका जिक्र है. इसी तरह हाथ का जिक्र क्या है? आप अपने हाथ से किसी अपने मुसलमान बहन भाई की मदद कर दें, कोई काम कर रहा है उसके साथ काम में हाथ बटा दें, उसके साथ हेल्प कर दें, ये हाथों का जिक्र है. पाँव का जिक्र ये है कि किसी दीन की मजलिस में आप चल के जाएं, जितने कदम आप चल के जा रहे हैं आपके पाँव जिक्र कर रहे हैं. इसी तरह जो मर्द होते हैं वो जो मस्जिद आते हैं नमाज पढ़ने, जितने कदम वो चल कर आते हैं वो उनका सवाब लिखा जा रहा है. इसी तरह आंखों का जिक्र है. आंखों का जिक्र क्या है? कुदरत की जो अल्लाह ताला के जो ये सारे जो अल्लाह ताला की कुदरत है इस पर गौर करें, इस पर अल्लाह की ज़ात को ढूंढें, अल्लाह की मार्फत को ढूंढें कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत कायनात बनाई है. ये ऐसी ही ललटप तो नहीं बन गई. एक बेवकूफ़ और एक बिल्कुल ही बेसमझ इंसान है जो इन सब चीज़ों से ऐसे गुजर जाता है. मौसम की तब्दीली, इन सब चीज़ों पे गौर करें क्योंकि इन सब में अल्लाह की निशानियां मौजूद हैं. और आंखों के जिक्र में ये भी शामिल है कि अपनी आंखों को हराम चीज़ों से रोकें. अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से हमें देखने से मना फरमाया उन चीज़ों से बचें, ये भी आंखों के जिक्र में आता है. और कानों का भी जिक्र है. कानों के जिक्र से क्या मुराद है? मौसीकी ना सुने, म्यूजिक से बचें, अल्लाह ताला का जो कलाम है उसको सुने, अच्छी बातें सुने, दीन की बात सुने, दीन की मजालिस अटेंड करें. अब इस वक्त आप कानों का जिक्र कर रहे हैं और मैं जुबान का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि आप सुन रहे हैं और मैं बोल रही हूँ. इसी तरह दिल का जिक्र है. दिल का जिक्र क्या है? कि दिल में हर वक्त अल्लाह की याद हो, हर वक्त अल्लाह ही हमारे दिल में हो, हमें अल्लाह को खुश करना, अल्लाह को राजी करना, यही हमारी जिंदगी का जो है मतलूब और मकसूद हो. जो मेन पर्पस हो वो अल्लाह की ज़ात हो कि हर वक्त हमें अल्लाह की ज़ात को कैसे खुश करना है, अल्लाह के बंदों के कैसे काम आना है. सिर्फ ये नहीं कि हमने तस्बीह पकड़ ली और साइड पे बैठ गए हैं और दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया और किसी के हकूक, बंदों के हकूक कोई नहीं हम देख रहे कि किसी बंदे को हमारी ज़ात से परेशानी हो रही है, किसी के काम आ सकते हैं. ये चीज़ें बहुत देखने की हैं क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि मैं अपने किसी बहन भाई के काम के लिए चल कर जाऊँ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं अपने किसी भाई के लिए उसके साथ चल कर जाऊँ, उसके किसी काम के लिए, ये मुझे मस्जिद नबवी में 1 माह एतकाफ बैठने से ज़्यादा महबूब है. क्या कहा जा रहा है? मस्जिद नबवी में 1 माह एतकाफ बैठने से ज़्यादा. मस्जिद नबवी और ऊपर से 1 माह का एतकाफ, इससे ज़्यादा महबूब है कि मैं अपने किसी बहन भाई की मदद के लिए उसके साथ चल कर जाऊँ, अपने किसी भाई की मदद के लिए उसके साथ चल कर जाऊँ. तो ये चीज़ें हमें बहुत गौर से देखनी है कि हमें बंदों के हकूक जो हैं वो
پورے کرنے ہیں، اور وہ ہم تبھی کریں گے جب ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا. ورنہ تو ہم اپنی جب مرضی کر رہے ہوں گے تو وہ تو سب کچھ وہی چل رہا ہوگا. بیٹھنے کمرے میں اگر بیٹھ گئے ہم لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور بندوں کے ساتھ اٹھ کے یہاں میں نے نماز پڑھی، جہاں جا کے میں نے گالیاں دینی شروع کر دی، کسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اپنی زبان سے کسی کا دل جو ہے وہ توڑ دیا. تو یہ سب چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں. اپنی زبان سے دوسروں کو بچائیں اور پھر اس زبان پر جو ہے وہ اللہ کا ذکر کریں. یہ اصل چیز ہے جو مطلوب ہے. اسی طرح میں اب آپ کو کچھ تسبیحات بتاتی ہوں جو کہ آپ لوگ بہت ایزیلی پڑھ سکتے ہیں، آسان ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 6406. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ 2 کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں اور ترازو میں بہت بھاری ہیں. یعنی 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پر تو ہلکے ہیں لیکن ترازو پر بہت بھاری ہیں، یعنی کہ جب قیامت کے روز تلے جائیں گے تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا. وہ ہیں کون سے؟ اور یہ رحمان کو بھی بہت عزیز ہے. اب میرے خیال ہے کافی تمہید باندھی گئی ہے ان 2 کلمات کے لیے. وہ ہیں کہ آپ ذرا غور سے سننا ہے. سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ. کتنی دیر لگی بھلا؟ اچھا ایک چیز آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے، جو آپ نے پڑھنا ہے اس کا ترجمہ یاد کریں، ترجمے کے ساتھ اس چیز کو پڑھیں. ایسے ہی نہیں الٹپ آپ پڑھے جا رہے ہو. وہ چیز جو ہے وہ اس میں اتنا نفع نہیں ہے. جو آپ چیز پڑھ رہے ہو اس کا آپ کو میننگ ضرور آنا چاہیے. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے 6405. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ کہا. اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. یعنی ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، یہ صبح شام کے اذکار میں بھی شامل ہے. تو یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اتنا اس پر بھی کوئی ٹائم نہیں لگے گا، مشکل نہیں ہے. اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے 6403. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ یہ کلمات کہے، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. 10 غلام، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھتی جائیں گی اور اس کی 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی. اور اس دن وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا شام تک کے لیے. یعنی جو صبح پڑھے گا وہ شام تک محفوظ رہے گا، جو شام کو پڑھے گا وہ صبح تک محفوظ رہے گا. اور کوئی شخص اس دن اس سے بہتر کام کرنے والا نہ ہوگا سوائے اس کے کہ جو اس سے زیادہ پڑھ لے. یعنی اس شخص سے زیادہ اچھا عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جس نے اس سے زیادہ تعداد میں ان کلمات کو پڑھ لیا. تو یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور اسی طرح میں آپ کو کہوں گی کہ آپ جب آپ کا فارغ وقت ہو، مثلا آپ کچن میں کوکنگ کر رہی ہیں، کوئی گھر کا کام آپ کر رہی ہیں، اس میں آپ کیا کریں، استغفار پڑھا کریں، درود پڑھتے رہا کریں، درود شریف پڑھتے رہا کریں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے گا وہ قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا. تو رسول اللہ کا قرب ملے گا. اور سارا وقت جو ہے وہ آپ جب ایک اور بہت اچھا فائدہ ہوگا آپ کو کہ جب آپ ذکر کرتے رہیں گے، آپ کی زبان جو ہے وہ ذکر کرتی رہے گی، بہت ساری جو ٹینشنز اور ڈپریشنز ہمارے دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی آنا بند ہو جاتی ہیں. کیونکہ مائنڈ آپ کا جب آپ، اور یہ تب ہوگا جب آپ ذکر جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ کریں گے. کیونکہ ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم 2 کاموں کو ہی کر سکتا ہے، دماغ سوچتا ہے اور زبان بولتی ہے. تو جب آپ کی زبان جو ہے وہ ذکر کرنے میں لگی ہوئی ہے اور دماغ میں اس چیز کا ترجمہ چل رہا ہے تو الٹی سوچیں تو نہیں آئیں گی نا. پھر الٹی سوچوں کا راستہ تو ہو گیا بند، وہ تو کٹ آف ہو گیا. اب ساری جو ڈپریشن اور ٹینشنز ہیں وہ نکل گئی پیچھے. تو یہ تب ہوگا جب آپ ترجمے کے ساتھ ذکر کریں گے. تو جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ یاد کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو ذکر کرتے رہیں. اور گھر کے کاموں میں بھی آپ لگے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ جو ہے نا اس ٹائم کو بھی فارغ نہ چھوڑیں. اور کچھ وقت ویسے بھی اپنا جو ہے نا دن کا نکالیں. اور اس میں آپ کو میں بتا دوں، قرآن کی تلاوت کرنا ذکر ہے، نماز پڑھنا یہ بھی ذکر ہے، دین سیکھنا یہ بھی ذکر ہے. ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ لیکچر آپ سن رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے نا. تو یہ سب چیزیں بھی جو ہے وہ ذکر میں شامل ہوتی ہیں. اسی طرح تسبیحات بھی ہے، تسبیحات کے لیے بھی اپنا وقت نکالیں. ہر چیز کی ایک ریشو پروپورشن رکھیں، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ اب آپ ایک چیز کو لگے ہو، مثال کے طور پہ آپ بندوں کی خدمت میں لگے ہو اور آپ نے نماز چھوڑ دی، تسبیحات چھوڑ دی، اور ادھر آپ تسبیحات کو لگے، نماز کو لگے، آپ کو پتہ ہی نہیں ارد گرد کیا ہو رہا ہے. تو بندوں کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں اور اللہ کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں، اور ذکر اذکار اپنی تسبیحات پر بھی اپنا جو ہے نا وہ غور کرنا ہے. ہر چیز کی ریشو ہونی چاہیے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہستی ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ دن میں جنگیں کرتے تھے، راتوں کو قیام کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے نا. صحابہ کا بھی تو یہی طریقہ تھا. یہ تو نہیں کہ ایک چیز میں غلو کیا، اتنا غلو کیا کہ ایک سائڈ کو نکل گئے، تو وہ تو پھر کامیابی کا راستہ نہیں ہے نا. اچھا، اس پر میں آپ کو ایک روایت سناتی ہوں. ابن ماجہ کی روایت ہے 3809. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم لوگ جو اللہ کی عظمت کرتے ہو، یعنی تسبیح، سبحان اللہ اور تحلیل، لا الہ الا اللہ،
سبحان اللہ کو تسبیح کہتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ جو ہم کہتے ہوتے ہیں نا، یہ تحلیل ہے، اور تحمید یعنی الحمدللہ۔ یہ الفاظ جو تم کہتے ہو وہ عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں، یعنی یہ جو الفاظ ہم اپنے منہ سے بولتے ہیں نا دن میں، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھے صحیح دھیان سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی نہیں، ان کا اتنا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اچھا ہوگا کیا؟ ان کی ایک ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے۔ شہد کی مکھیوں کی آپ نے بنبناہٹ کبھی سنی ہے؟ جب شہد کے مکھیوں کے چھتے کے پاس جائیں، وہ جب بنبناہٹ سی ہوتی ہے نا، یہ جو اذکار ہیں یہ ایسی بنبناہٹ کرتے ہیں عرش کے گرد، اللہ کا جو عرش ہے، اور وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ جس شخص نے وہ کہے ہوتے ہیں اس کا وہ ذکر اللہ کے دربار میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ اگلے جو الفاظ ہیں یہ حدیث کے، اور یہ غور سے سنیے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا ذکر اللہ کے دربار میں ہوتا رہے؟ تو کون نہیں چاہے گا ہم میں سے کہ ہمارا جو ذکر ہے وہ اللہ کے دربار میں، اللہ کے عرش کے گرد چکر، کتنی بڑی فضیلت ہے اس چیز کی، اور یہ کتنا چھوٹا سا نا، مطلب سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، کتنا ٹائم لگ رہا ہے ان پہ، اور میننگ کے ساتھ۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے۔ تو یہ کتنا ان پہ ٹائم لگ رہا ہے، اور دھیان سے جب ہم پڑھیں گے تو یہ عرش کے چکر لگائیں گے اور ہمارا وہاں تذکرہ ہوتا رہے گا۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس چیز کو چھوڑے گا اب یہ سننے کے بعد، یہ روایت سننے کے بعد۔ اور اسی طرح صبح شام کے جو اذکار ہیں، یعنی صبح طلوع فجر سے 20-25 منٹ پہلے، اور شام کے جو ہیں وہ مغرب کی اذان سے 20-25 منٹ پہلے، ان اذکار کی بھی آپ نے پابندی کرنی ہے، جو سارے اذکار ہوتے ہیں، کیونکہ سورہ احزاب میں ہے اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ یعنی صبح جب دن جو چڑھ رہا ہے، دن کا آغاز بھی آپ کا اللہ کے ذکر سے ہونا چاہیے، اور دن جہاں اینڈ ہو رہا ہے تو وہاں بھی آپ جو ہے وہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کر رہے ہو، دونوں دن کے دونوں کناروں پہ، سٹارٹنگ پہ بھی اینڈنگ پہ بھی آپ جو ہے وہ ذکر کی حالت میں ہو۔ تو یہ بڑا خوبصورت ٹائم ہے نا، اس کا ہنٹ دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرو۔ تو صبح شام کے اذکار بھی نہیں چھوڑنے، اور اس دوران بیچ میں بھی آپ نے جو ہے وہ تسبیحات جو ہے وہ پڑھتے رہنا ہے، اپنے گھر کے کاموں میں جو لگے ہوں اس میں بھی کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ اپنا اچھا رکھنا ہے، ان کے کام بھی آنا ہے، ساری چیزوں کو جو ہے نا بیلنس لے کے چلنا ہے، اور اس سب کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، اے اللہ مجھے حکمت دے کہ کس کام کو کتنا وقت دینا ہے، کیونکہ یہ اکثر ہم جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں نا جو اس چیز کو لے کر نا غلو ہو جاتا ہے، جو لوگ ایک سائڈ کو نکلے ہیں انہوں نے ایک ہی چیز کو پکڑ لیا، جنہوں نے ذکر کو پکڑا ہے وہ فکر سے خالی ہو گئے، اور جنہوں نے فکر کو پکڑا ہے وہ ذکر سے خالی ہو گئے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ذکر پلس فکر، یعنی ذکر، اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے اور اللہ کے دین کی فکر بھی کرنی ہے، کہ اللہ کے دین کو بھی ہمیں اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے، بندوں کے حقوق پورے کرنے ہیں، اللہ کے دین کو کھڑا کرنے کی جد و جہد کرنی ہے، سارے کام کرنے ہیں جو صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جو ہیں وہ ہمیں تعلیمات ملی ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ سیکھنے کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا جو ہے وہ ہمیں شکر بھی ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، تمہاری نعمتیں اور بڑھاتا جاؤں گا۔ تو جس بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں سکون دے، اور اس کی زندگی کو جو ہے وہ اس کو ایز ملے، اپنی زندگی میں کمفرٹ ملے، تو وہ اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرے اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرے، کیونکہ سورہ رات کی آیت ہے الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، خوب جان لو کہ دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو جیسے جتنا سکون چاہیے وہ اتنا اللہ کے یاد میں رہے، اللہ کے کاموں میں لگا رہے، اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگا رہے، اللہ کے بندوں کے کام آتا رہے، اللہ کی تسبیحات کہتا رہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا رہے، اللہ کی تعریفیں بیان کرتا رہے، اللہ کو ہر شرک سے جو ہے وہ پاک ٹھہراتا رہے، تو وہی شخص جو ہے وہ کامیاب ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اور آج کا جو لیکچر ہے اس کو میں اینڈ کروں گی جامع ترمذی کی اس روایت کے ساتھ کہ سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے 6407 کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی مثال زندہ کی سی ہے، اور جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی سی ہے۔ یعنی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ گویا زندہ ہے، اور جو اللہ کی یاد نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو وہ گویا مردہ ہے۔ بظاہر وہ بے شک زندہ ہو، تو ہم تو زندہ ہے نا، ہمیں اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دینا ہے، اور ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی فکر میں جو ہے وہ خود کو مشغول رکھنا ہے۔ اس پیغام کو اوروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔